ہر خیر کا مبدا بھی نیت ہے اور ہر شر کا مبدا بھی نیت ہے۔ اس لیے آج اعتکاف کا آغاز ہوا تو میں نے اپنی کتاب النیہ میں جمع کیا 15 نیتوں کو اعتکاف بیٹھنے والوں اور اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آنے اور بیٹھنے والوں، جب اللہ کے گھر میں داخل ہو اور اعتکاف بیٹھو یا مسجد میں آؤ تو 15 نیتوں کو جمع کر لو۔ ایسا ہوتا ہے کہ عمل ایک ہی ہے، عمل مگر خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہوئے اس میں زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں، ہو ہر نیت خالصہ اور صافیہ، ہر نیت اللہ کے لیے ہو۔ تو اگر آپ نے 15 نیتیں بھی کر لیں ایک عمل میں تو گویا آپ کو 15 اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس ایک عمل کے ذریعے 15 جدا جدا اعمال کا ثواب ملے گا۔ پھر ہر عمل پر اگر کم سے کم بھی اجر ملا تو 10 گنا ملے گا۔ 150 اعمال صالحہ کرنے کا اجر ملے گا فقط ایک عمل صالح پر اگر 15 نیک نیتیں کر لیں۔ تو یہ اجازت ہے کہ ایک عمل میں کئی نیتوں کو شامل کر لیں تاکہ نور علی نور ہوتا چلا جائے۔ اب اعتکاف مسجد میں جب بیٹھیں تو پہلی نیت تو اس کی یہی کریں کہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں۔ پہلی نیت تو یہ کریں کہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اور اعتکاف بیٹھتے ہوئے تو ایک نیت تو کر لیں اعتکاف کی۔ خواہ آپ سال بھر کسی وقت کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر ٹھہرنا ہے نیت اعتکاف کر لیں۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ یہ خلوت مع اللہ ہے۔ ہائے ہائے، بس مسجد میں آئیں تو سمجھو یہ اللہ کیا خلوت قضا ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے آئے ہیں، اللہ کے حضور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے آئے ہیں۔ اب تھوڑا سمجھا رہا ہوں، باتیں کیا ہوتی ہیں؟ مناجات، جب آپ کہتے ہیں اللہم ربنا، اے میرے رب، الہی، رب العالمین، ارحم الراحمین، جیسے جس نام سے بھی اس کو پکارتے اور مانگتے ہیں، یہ مناجات ہیں، اس سے باتیں ہیں، یہ مولا سے باتیں ہیں۔ اور بندہ اپنی نیت کو جتنا صاف کرتا چلا جائے اور اپنے ذہنی، قلبی، روحی تعلق کو جتنا اللہ کی طرف یکسو کر کے وہ بڑھتا چلا جائے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تو پہلے ہی قریب تھا۔ اعتکاف کی حقیقت سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قریب تھا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کائنات میں ہماری جان کے قریب شاہ رگ سے زیادہ کوئی شے قریب نہیں، اور اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب تر ہے، تو وہ تو پہلے ہی قریب تر تھا، تو دور تو ہم تھے۔ اور ہم دور کیسے تھے؟ ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، ایسے دور نہ تھے کہ ہماری گرفت نہ کر سکے، ہم ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہماری پکار کو سن نہ سکے، ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہماری مدد نہ کر سکے۔ ہم دور اپنے حال میں تھے، ہماری نیتوں نے، ہماری بے پرواہی نے، ہماری غفلتوں نے، اس سے توجہ ہٹا لینے نے، اس کی طرف التفات نہ رکھنے نے ہمیں روحانی طور پہ دور کر رکھا تھا۔ ہم ہی دور تھے، ہم ہی غیاب میں تھے، نہ وہ دور تھا نہ غیاب میں تھا، وہ تو پہلے ہی قریب تھا۔ جو ہی ہم نے اپنے دل و دماغ کو، اپنے قلب و باطن کو، اپنی روح کو، اپنے من کی دنیا کو ما سوی اللہ اور غیر سے کاٹا اور دھیان کو اللہ کی طرف یکسو کیا، دوستو اور بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، سب توجہ سے سن لیں، جتنا یکسو ہوتے چلے جائیں گے ہم اپنے دھیان میں مولا کی طرف، ہم اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور قرب کا طریق یہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر ایک قدم میری طرف آئے، یعنی یکسوئی اختیار کر کے میرے قریب آنا چاہے، تو میں 70 قدم اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ وہ رب
جو ایک قدم کے مقابلے میں 70 قدم بڑھتا ہے. تو دیکھیں جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے، اور حقیقت اعتکاف یہ ہے کہ مولا میں تیرے گھر تیرے ساتھ خلوت میں بیٹھنے آیا ہوں، تیرے ساتھ چند لمحے تنہائی کے گزارنے آیا ہوں، ہر ایک سے کٹ کر تیری مجلس میں بیٹھنے آیا ہوں، تو مجھے اپنے قریب کر لے. اور پھر وہ پکارتا ہے اللہ اللہ اللہ. اب ہمارے کان نہیں سنتے چونکہ سٹل ہم دور ہیں، مگر وہ سنتا ہے. ہر ایک بار اللہ پکارنے پر وہ جواب دیتا ہے یا عبدی، میرے بندے میرے بندے میرے بندے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ جو مذاکرہ ہے، یہ سوال اور جواب ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ مناجات ہے. بندو اس مناجات کو قلبی خلوت گاہ میں اللہ کو جاگزی کر کے اس کے نور کو، اس مذاکرہ مناجات کو جاری رکھو. وہ تمہیں اپنی مجلس میں لے لے گا، اپنی قربت میں لے لے گا. یہی مناجات اس کو قریب کر لے گی. تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بندگی کے ساتھ. کیا؟ جھک کر بندگی کے ساتھ. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، باری تعالیٰ، امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کو بیان کیا، باری تعالیٰ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتا کہ کس عمل سے تیرا قرب ملے، کیا پیش کروں تیری بارگاہ میں کہ تیرا قرب ملے. مولا نے جواب دیا، با یزید میرا قرب چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں وہ شے پیش کرو جو میرے خزانے میں نہیں. میرے لیے وہ شے تحفہ لا، وہ چیز پیش کر میری بارگاہ میں جو میرے پاس نہیں. عرض کیا باری تعالیٰ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیرے خزانے میں نہیں، تیرے پاس نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو تیرے پاس نہیں اور میں پیش کروں؟ رب کریم نے فرمایا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے مگر تواضع اور انکساری نہیں. سب کچھ ہے مگر بندگی اور شرمندگی نہیں ہے. تو بندہ بن کے، متواضع بن کے، خشوع اور خضوع کا پیکر بن کے جھک کر گر پڑ میری بارگاہ میں، میرے سامنے متذلل ہو جا، ذلیل ہو جا، شرمندہ ہو جا، اور جھک کر حقیر بن، اور اس تواضع کے ساتھ پھر میرے قریب آ، مجھے پکار، میں تجھے اپنی قربت میں لے لوں گا. اور مسجد اللہ رب العزت کی اس قربت کے حصول کی بہترین جا ہے، اور اعتکاف خلوت گاہ ہے. اس کی نیت کر لیں. اور پھر اس سے اعراض عن الخلق ہے. جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے، خواہ وہ رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف ہو، خواہ وہ باقی ایام میں دخول فی المسجد کا اعتکاف ہو، چند لمحوں کا اعتکاف ہو، چند گھڑیوں کا ہو، مگر اسی لمحے ایک حالت خلوت اپنے اوپر طاری کر لے، اور تصور میں مولا کی قربت کی طلب کو اپنے اوپر طاری کر لے. اس سے اعراض عن الخلق نصیب ہوگی کہ میں خلق سے، ما سوا سے منہ موڑ کے تیری طرف آیا ہوں. اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں. ہائے ہائے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، یعنی زندگی بھی لا کر اس کی چوکھٹ پہ نچھاور کر دے. میں تیرا ہوں میرے مولا، اور تجھ سے سوائے تیرے کچھ طلب نہیں کرتا، تو میرا ہو جا، مجھے اپنا کر. خلوت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جلوت میں بھرے بازار میں نہیں ہو سکتی، یہ باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں. اس لیے اعتکاف کا نیت کیا کریں، خلوت کی نیت کیا کریں. خلوت میں پھر جو جی میں آئے بندہ مولا سے باتیں کرتا ہے.